بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کے بعد پہلی بار عمران خان صاحب نے اپنا رد عمل دیا ہے اپنے لانگ مارچ کے حوالے سے، اپنی فردر اسٹریٹجی کے حوالے سے۔ وہ کیا ہے ڈیفینیٹلی وہ ہم نے ڈسکس تو کرنا، لیکن اس سے پہلے کی کچھ دیگر اہم ترین چیزیں ہیں۔ تمام صحافی برادری آج سوگ میں ہے، افسوس میں ہے۔ آج ارشد شریف کا سفر آخرت تھا۔ یہ سفر آخرت اگر میں آپ کے سامنے ڈسکس نہ کروں اور اس بندے کی خوش قسمتی، لکینس، اس کی والدہ کی خواہش اگر آپ کے ساتھ شیئر نہ کروں تو ڈیفینیٹلی یہ بہت زیادتی ہوگی۔ غیر معمولی جنازہ تھا جی۔ یہ مناظر آپ دیکھیں، یہ ایک اینکر کا جنازہ نہیں تھا، میری نظر میں یہ ایک تگڑی آواز کا جنازہ تھا۔ پاکستان میں ایک غیر معمولی آواز کا جنازہ تھا، بہت سے مختلف لوگوں کی آواز سے بالکل مختلف ایک جنازہ تھا، جس کو آج لوگوں نے ثابت کیا ہے کسی عام آدمی کا یہ جنازہ نہیں تھا۔ جی ہاں، ایک بہت خوش قسمت آدمی کا جنازہ تھا۔ ہم نے دیکھا کہ عوام کے دل میں ارشد بھائی جنازے کے اندر شرکاء کی موجودگی میں نظر آئے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان بھر میں، یہ تو صرف اپنے فیصل موز کا مناظر دیکھیں، پورے پاکستان بھر میں ارشد شریف کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ ہر مکتبہ فکر سے لوگ ادھر موجود تھے، بتا رہے تھے کہ دیانتدار شخص ہے، بتا رہے تھے کہ یہ ایک ایماندار شخص ہے، اور اتنی بڑی تعداد، یہ کسی عام اینکر اور عام صحافی کا جنازہ نہیں تھا۔ بتا رہی تھی کہ یہاں پاکستان کا بڑا نقصان ہوا ہے، یہ عوام کی برفتگی بتا رہی تھی۔ مکتبہ فکر سے فوج سے بھی ریلیٹڈ لوگ یونیفارم کے اندر بھی اس کے اندر موجود تھے، اور لاہور میں عمران خان صاحب نے ان کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ والدہ کی خواہش بھی پوری ہوئی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ والدہ کی خواہش تھی کہ پورے مکمل اعزاز کے ساتھ میرے بیٹے کا جنازہ ہو اور تدفین ہو، اور اسی طرح ہی ہوئی۔ واقعی اسی شان و شوکت کے ساتھ ہوئی جس کے ارشد بھائی حقدار تھے، اور ساری عمر حقدار رہیں گے جب تک ہماری زندگی ہے۔ ہمیشہ رسپیکٹ ان کا دار رہے گا۔ ہر شخص موجود تھا۔ یہ تو گئی ایک طرف۔ جتنے لوگ ارشد شریف صاحب کے جنازے کے اندر شریک تھے نا، وہ سب کے سب آج طلسماتی طور پر، جادوئی طور پر ارشد شریف ہی بن گئے۔ کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی دباؤ، کوئی پریشر اب ان کے اوپر نہیں ہے۔ ہاں، یہ ڈر، یہ خوف، یہ دباؤ، یہ پریشر اب موجودہ حکومت کے اوپر ہے۔ وہ حکومت جس نے 16 پرچے دیے تھے ایف آئی آر کے کہ ان کا گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں ہو رہا تھا، وہ حکومت جس نے پاکستان کے ہر بڑے شہر کے اندر ایف آئی آر دی تھی، ایون کہ انٹیریئر سندھ کے گوٹھوں تک کے اندر ایف آئی آر دی گئی تھی ارشد شریف کے اوپر۔ اب وہ خوف زدہ ہے جی۔ یہ پابندیاں، یہ مقدمات، جن لوگوں کو لگ رہا تھا نا کہ تھوڑا بہت ڈر ہے، ارشد شریف کی شہادت کے بعد ان کے اندر سے وہ ڈر، خوف ختم ہو گیا۔ اب حکومت بھی کسی پہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں کر سکتی، کیونکہ جو رد عمل آیا نا عوام کی طرف سے جنازے کی شکل میں اور میڈیا اور سوشل میڈیا کی شکل میں، وہ سب نے دیکھ لیا ہے۔ اور نہ صرف دیکھا ہے بلکہ جو شک جا رہا تھا نا حکومت کے اوپر، اگر اب کسی قسم کا کچھ ہوا کسی صحافی کو، وہ شک مزید یقین میں، تقویت میں بدل جائے گا۔ اب عمران ریاض خان ہوں یا دوسرے تمام ہوں، ان کی آواز بھی مزید تگڑی ہوگی، مزید سنجیدہ ہوگی، مزید کہتے ہیں نا اخلاص کے ساتھ ہوگی۔ تو اب جتنے بھی پاکستان کے مین اسٹریم اینکر، سوشل میڈیا یوزرز، یہ تمام جو بڑی اسکرین پہ ہوں گے، اب ملاوٹ شلاوٹ نہیں ہوگی۔ اب کوئی نہیں رہا حکومتی، کوئی نہیں رہا اپوزیشن والا اینکر یا جرنلسٹ۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگا اس جنازے میں شریک لوگوں کو دیکھ کر، مجھے ایسا لگا۔ اللہ کرے یہ غیرت، یہ دیانتداری سب کے اندر قائم رہے، مگر یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا۔ اب آ جاؤں دوسری طرف کہ حالات ڈیفینیٹلی غیر معمولی ہیں اور ہر لحاظ سے غیر معمولی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس سی کی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس آئی کا خود آنا، اور کہتے ہیں کہ 74-75 سالہ تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، اور باقی ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر خود ہی کافی تھے پریس کانفرنس میں، اور یہ ڈی جی آئی ایس آئی خود بھی کہتے رہے، مگر وہ کہتے نہیں، اس بار ایسی کوئی بات تھی جو بینگا ادارہ کہ سربراہ مجھے ڈیفینڈ کرنا بہت ضروری تھا۔ تو پریس کانفرنس کے مندرجات تو میں نے آپ کو بتا دیے، لیکن اتنی بات طے ہو گئی کہ انہوں نے خود کہا کہ حالات اتنے غیر معمولی ہیں۔ جو پاکستان کا ڈی جی آئی ایس آئی خود کہے کہ حالات غیر معمولی ہیں اور میرا آنا ضروری ہے، یہ آرمی چیف سے بھی بڑی بات ہے ڈی جی آئی ایس آئی آ گئے ہیں، یہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سے بھی بڑی بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی خود آ گئے، تو حالات اس حد تک ہیں۔
اچھا ساتھ ساتھ یہ تاثر بھی پتہ چل گیا کہ حکومت مکمل فیل ہے، مکمل طور پر ناکام ہے، کہ آئی ایس آئی کے حوالے سے جو غلط فہمیاں، جو بیانیہ ایک بننے کی مس پرسیپشن جو بننے کی کوشش کی جا رہی تھی، کہ وہ دراصل اس کو کم کرنے میں، اس غلط فہمی کو دور کرنے میں حکومت ناکام تھی، کیونکہ وہ اپنا ہی نون لیگ بیانیہ اور مداری پناہ لے کے چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پاکستان کے اداروں کو ڈیفینڈ کرنے میں وہ مکمل طور پر ناکام تھی، جس کی بنا پر ڈی جی آئی ایس آئی 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار آفیشیل بریفنگ دینے کے لیے خود آئے، صفائی دینے کے لیے خود آئے۔ یہ میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بتا رہا ہوں، اس پر آپ نے گفتگو نہیں سنی ہوگی جی۔ اچھا جی، اور مزے کی بات یہ بھی طے ہو گیا، آرٹیکل 245 بھی طے ہو گیا۔ اسی پریس کانفرنس میں پتہ چل گیا کہ عمران خان کے لانگ مارچ سے پاکستان کی فوج کو، اداروں کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس طرح کوئی حکومت ختم کرنے کے حوالے سے اگر کوئی کوشش کی جائے گی تو اس کے لیے آرٹیکل 245 اور فوج نے اپنے کردار سے متعلق بتا دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں حکومت ختم کرنے کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں، تو اس لیے اس پہ غیر ضروری وہ جو کہ سیاسی جو گد ہوتے ہیں نا، وہ اپنی جو مغلظات بکتے رہیں، وہ تو خیر بکتے رہیں۔ بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس بھی ہو گئی، معاملہ ختم بھی ہو گیا، کلیریفیکیشن بھی ہو گئی۔ ارشد شریف کے مرڈر کے حوالے سے جو انویسٹیگیشن تھی یا جو مراحل تھے جس پہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، اس پہ بھی بات ہو گئی۔ عمران خان کا بیانیہ جو ہے میر جعفر میر صادق کے حوالے سے، نیوٹرل کے حوالے سے، وہ بھی کلیئر ہو گیا۔ یہ روز روز پریس کانفرنس نہیں ہونی، اب اگلے شاید 75 سالوں پر انتظار کریں جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی موجود ہو۔ تو ہر لحاظ سے یہ غیر معمولی دن تھا۔ اب کیا شروع ہوا؟ پھر ایک لائن شروع ہو گئی، رانا ثناء اللہ صاحب نے آ کے پپتی کسنا شروع کر دی، ایک پریس کانفرنس اس کے بعد کی۔ پھر خواجہ آصف صاحب، جی ہاں یہ سیاسی گدوں سے متعلق میں بات کر رہا ہوں، پھر ایک پریس کانفرنس شروع ہو گئی۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب، پھر احسن اقبال صاحب کی ایک پریس کانفرنس ہو گئی، پھر خرم دستگیر کی ایک پریس کانفرنس ہو گئی۔ یہ تمام کے تمام آئی ایس پی آر کی، فوج کی اس پریس کانفرنس میں سے ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے، اس کو اب استعمال کرنا شروع کر رہے ہیں، جس کی بنا پر میں ان کو سیاسی گد کہہ رہا ہوں۔ چاہتے تو پاکستان کے اداروں کو محفوظ اور ان کی تقویت اور عزت و تکریم کے حوالے سے اپنی پریس کانفرنسز کو رکھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، اب یہ انتقامی کارروائی کریں گے اور کر رہے ہیں، یہ بیانیہ بنائیں گے اور بنانا بھی شروع کر دیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لے کہ پاکستان کا وزیر داخلہ وداؤٹ کسی تحقیق کے، ابھی تک شک تو بہت سے لوگوں کا وزیر داخلہ کے اوپر بھی ہے، وداؤٹ کسی تحقیق کے انہوں نے ارشد شریف کے قتل کا سارا ملبہ عمران خان صاحب پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اچھا، اور وہ اسی طرح ہی بات کر رہے ہیں، حالانکہ پریس کانفرنس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور تو اور سن لیں، حکومت نے براہ راست اپنی پریس کانفرنسز کے اندر ایئر وائی سلمان اقبال صاحب جو اس کے ہیں، ان کو ڈائریکٹ انوالو کر دیا جی عمران خان صاحب کے مرڈر میں۔ پرانی دشمنی ہے نا اس حکومت سے، آپ کو مریم بی بی کا مائک ہٹانا یہ آپ کو سب بھول گیا؟ جی ہاں، مریم بی بی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، باقاعدہ طور پر اپنی پرانی دشمنی نکال کے اس وقت کمپین چلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کہیں نہیں کہا گیا، صرف شامل تفتیش ہونے کی بات کی گئی۔ اس پیرائے پر یہ سیاسی گرد اس وقت کام کر رہے ہیں۔ ہاں اب آ جاؤں اس رد عمل کی جانب، تو رد عمل یہ ہے کہ کل لانگ مارچ ہے، عمران خان صاحب مکمل تیاریوں کے ساتھ ہیں، دھڑا دھڑ میٹنگ ہو رہی ہیں، دھڑا دھڑ اجلاس ہو رہے ہیں، لائر سے آج خطاب بھی کر لیا ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے تمام مرحلوں کو اور اس سچویشن پر، جس میں کل کو فیصل وابڈا جیسے جی ابن الوقت نے جو پریس کانفرنس کی، اس کے بعد اور آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کے بعد، کلیریفیکیشنز کے بعد، بہت سی چیزوں کے بعد تیاریوں کو دیا جا رہا ہے۔ ایسے میں ایک صحافی نے سوال کیا اس پریس کانفرنس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر اور رات گئے فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس، ہم صاحب لانگ مارچ کی تیاری کیسی ہے؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ زبردست، یعنی میں کسی طور پر بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، یہ لانگ مارچ ہوگا اور اچھے طریقے سے ہوگا۔ یعنی عمران خان صاحب اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے نظر آئے ہیں، چاہے اس کے کہ میری نظر میں بہت ہی عقل مندی کہ عمران خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس اے کی پریس کانفرنس پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ارادہ تھا، لیکن ایسا کوئی اب ارادہ نہیں، ہم صرف اپنا لانگ مارچ پہ فوکس رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس سے چیزیں مزید خراب ہونی تھی۔ چاہے اس کے کہ اس اہم ترین پریس کانفرنس کے 600 سوال آگے بھی ہو سکتے تھے اگر عمران خان صاحب چاہتے، اگر سیاسی پوزیشن کوئی ڈفرینٹ بنانے کی کوئی کوشش کی جاتی۔ بہت سی چیزیں ایسی تھی کہ مارچ میں کیا ہوا، ایم کیو ایم کیسے گئی، باپ پارٹی کیسے گئی، اور یہ سب کیسے ہوا، یہ معجزات کیسے ہوتے رہے، یہ تمام چیزیں، اور یہ کب سے
ہم ادارے دور ہو گئے سیاست سے. یہ بہت سی ایسی چیزیں جو چاہے تو عمران خان صاحب ریز کرتے ہیں، لیکن اس سے سچویشن میں مزید خرابی ہی ہونی تھی. تو بہرحال عمران خان صاحب اپنا پرم احتجاج لے کے، اپنے اس لانگ مارچ کو لے کے اسلام آباد جا رہے ہیں. ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. لیٹس سی، سچویشن بہت ہی تیزی سے بدل رہی ہے. بار بار کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو الرٹ رکھیے گا، کان کو دیکھیے گا، کتے کے پیچھے نہیں جانا آپ نے، ٹھیک ہے. اور سیاسی منکروں سے اور سیاسی پوائنٹ اسکورر سے اپنے آپ کو ضرور ذرا بچا کے رکھیے گا، ضرور چیک کیجیے گا. یہ میرے اور آپ کی بات نہیں، یہ پاکستان کی بات ہے. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.